اسی لیے قرآن پاک میں آیا کہ جب بدکار مرد اور عورت کو سزا دی جائے 100 کوڑوں کی، تو مسلمانوں کے ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ اس کو ویٹ کرے، وہاں پر موجود ہو، تاکہ اس کے ذریعے ڈیٹرنس پھیلے۔ ظاہر ہے لوگ بات کریں گے کہ جی ایسے ہوتا، توبہ توبہ، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ڈیٹرنس پھیلے۔ اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ہائی لائٹ کر دوں۔ جن لوگوں نے اس بچی کے حوالے سے غلط کامنٹس کیے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے بہاف کے اوپر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا؟ میں نے اسے بخش دیا اور اس شخص کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جانا ہے آخرت میں۔ اللہ کے بندو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کسی کی آخرت کا فیصلہ دنیا میں بیٹھ کر نہ کریں۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جو دنیا میں زندہ ہیں آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مردوں کو حکم دیا پہلے کہ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر اگلی آیت میں حکم دیا مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ حفاظت ہے آپ کی عصمت کی اور عزت کی، کیونکہ یہ سارا فتنہ آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، تو اسی آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں جہاں سے یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجنبی عورتوں سے میل جول کرنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دیور اور جیٹھ کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ تو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہاں تو اجنبی ہونا ایک آسان معاملہ ہو جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ پھر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اس کی جو تکلیف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تکلیف کم ہے، اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے کسی ایسے شخص کو جو نامحرم کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آگے والے معاملات تو آپ چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ آپ امت کے باپ کی جگہ تھے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہے۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عورتوں کے لیے کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام پکڑتے تھے، دوسری طرف سے عورتیں پکڑ لیتی تھی اور بیعت والا معاملہ ہوتا تھا۔ ایک ظاہر قبائلی سسٹم تھا، اس میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لی جاتی تھی۔ ویسے تو زبانی بھی بیعت ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے کپڑے کے ذریعے بیعت کروائی جاتی تھی، نبی علیہ السلام ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو فراڈ بچایا ہوا ہے پیروں فقیروں نے، جو عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بلکہ گلے بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور نام یہ جو ہے وہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو اس حوالے سے بھی بیلنس کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اس بچی کی سائڈ لے رہا ہوں تو اس کی آڑ میں کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم انہیں صحیح سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں صحیح سمجھتے کہ مرد و عورت کا اس قسم کا کوئی دوستی والا معاملہ ہو۔ مرد و عورت کی اگر دوستی ہے تو وہ نکاح کی بینڈنگ کے ساتھ ہے، باقی یہ اس قسم کی جو دوستیاں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہی بنتی ہیں۔ اس لیے آخری درجے میں اس طرح کی دوستیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔